ورسک پاور ہاؤس جو ہے وہ ہماری کنٹری کا سب سے پرانا پاور ہاؤس ہے جو وابڈا کے پاس ہے، اینڈ اٹ واز کمیشنڈ ان 1961. تو 58 کے ایکٹ کے بعد وابڈا نے جو پہلا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا دیٹ واز ورسک پروجیکٹ. ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کی ضرورت تھی اور تمام الیکٹرو میکینیکل آئٹمس کو اور اکوپمنٹ کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت تھی. سیکنڈری ہیپ ہے جو ریسنٹلی ہم نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اور جو کہ جی سائنو کے کیلیبریشن سے ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں الیکٹرو میکینیکل چیزوں پہ اور ماڈرنائزیشن پہ، کیونکہ جو ہماری چیزیں اکوپمنٹ ورسک میں انسٹالڈ ہیں وہ اب obsolete ہو چکے ہیں. تو یہ نیڈ آف دی آر تھی کہ ہم ان کو ماڈرنائز کریں اور لیٹسٹ اکوپمنٹ لگائیں تاکہ ہم مور ایفیشینٹلی اور مور ریلائبلی اپنے پاور ہاؤس کو رن کر سکیں. اس پروجیکٹ کو فائنینس کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈونر ایجنسیز ہیں، جس میں سے لیڈ فائنینسر ہمارا AFD ہے جو کہ ایک فرینچ بینک ہے. کیلیبریشن میں KFW ہیں جو جرمن بینک ہے، اور EIB ہیں جو یورپین انویسٹمنٹ بینک. کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور CSR کا جو ہمارا پورشن ہے 4.5 ملین کی EU گرانٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے اس پروجیکٹ کو، اور اس میں وہ کر رہے ہیں. ورسک کی میکینیکل ورکشاپ ہے which is one of the biggest workshop. اس کی ماڈرنائزیشن اور اس کیپیسٹی انہینس، اس کے حوالے سے کچھ پروگرام کنسیو کیے گئے. انہوں نے وہ نئی مشینریز اور جو ہماری نیڈس کے حساب سے کس طرح کی چیزیں انسٹال ہونی چاہیے تھیں اور ان کو کتنا ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے تھا، کتنا ہیومن فرینڈلی ہونا چاہیے تھا آپریشن میں، وہ کنسیو کر کے ہمیں ایک پروگرام سبمٹ کیا اور اس کو الحمدللہ ہم نے اس EU گرانٹ میں ایگزیکیوٹ کیا. ویدر فورکاسٹنگ اور فلڈ مینجمنٹ، کیونکہ جو ریور کابل کا فلو ہے وہ ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہا ہے. اس کی جو کوالٹی ہے وہ انتہائی پور ہے ان ٹرمز آف سلٹ اور ٹریشز جو کہ ہمیں فلو ہو کے آتی ہیں. تو جو ہمارا سیڈیمنٹ مینجمنٹ پلان تھا اس کے 2 پورشنز تھے. ایک تو ایک ایکسٹینسو اسٹڈی ہونی تھی کہ اس کے ایفیکٹس کدھر کدھر ہیں، کتنے ہیں اور ان کو ایڈریس کس طرح کیا جائے. سیکنڈلی اس کی سائنٹیفک میئرمنٹ، ان سیڈیمنٹس کی سائنٹیفک میئرمنٹس، تاکہ فیوچر میں وہ نہ صرف ورسک کے لیے بلکہ باقیوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل بنے. 2021 اگست میں ہم نے فرسٹ ٹائم وہ فلشنگ کی اور اس کے بعد ہمیں 1 سال اس کی اسٹڈی کی اور ہم نے ایک پیٹرن ڈیولپ کیا. اور اس فلشنگ سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ہماری کچھ عرصے کے لیے ریزروائر کی کیپیسٹی امپروو ہوگی، بلکہ وہ ہارمفل سیڈیمنٹس جو کہ اکوپمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں وہ اب کم ہو جائیں. فلڈ مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا تھا آن ریور کابل. اس کے لیے 8 اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے تھیں جدھر ہمیں فلڈ مینجمنٹ کے اکوپمنٹ انسٹال کرنے تھے، اور ایک ویدر فورکاسٹنگ جو کہ ہم نے پشاور میں انسٹال کیا اس ایریا کی ویدر فورکاسٹنگ کرنے کے لیے. اس کے جتنے بھی اکوپمنٹ تھے وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہیں. تو یہ ایک نیا سسٹم تھا جو ہم نے ریور کابل کو کبھی اس طرح کا ڈیجیٹلائز سرویلنس نہیں ملی تھی، اور یہ فرسٹ ٹائم ریور کابل کو وہ سرویلنس پرووائڈ کی گئی ڈیورنگ دی EU گرانٹ. ورسک ایک ریموٹ اینڈ پر ہے اور ایک ٹرائبل بیلٹ میں لوکیٹ کرتا تھا. ابھی ریسنٹلی اس کو سیٹل کیا گیا ہے اس ایریا کو. تو ادھر وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو ایک شہر کی فیسیلیٹیز ہو. کہ ادھر جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے فائر کا یا اس طرح کا، تو پھر ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایڈیشنل فائر ٹینڈر لینا چاہیے. وابڈا کا اپنا ایک فائر ٹینڈر تھا وچ از ڈیڈیکیٹڈلی فار دی وابڈا اکوپمنٹ یا ان کی فیسیلیٹی کے لیے. کمیونٹی کے لیے مزید فائر ٹینڈر وہیکل پروکیور کیا تاکہ اس ایریا میں جو بھی فائر انسیڈنٹس ہوں ہمیں ریسکیو 1122 کے ڈیپینڈنٹ نہ رہنا پڑے اور وابڈا فرام اٹس اون ریسورسز اس کو آپریٹ کرے. کمیونٹی ہے اس میں ہم نے 6 پیکیجز ایڈیشنلی جو اوریجنل کانٹریکٹ کا حصہ تھے. سب سے پہلے ہم نے میڈیکل اکوپمنٹ کی سپلائز کی. لوکل کیٹیگری D ہاسپٹل ہے ہمارے پاس کوچیان میں، گڑھی تاجک میں. ہم نے ان کو میڈیکل ایسینشل جو میڈیکل اکوپمنٹ تھی انہی سے فیڈ بیک لی، ہم نے وہ ان کو سپلائز کی. وہ ان کی انسٹالیشنز ہوئیں، کمیشننگز ہوئیں، اور ابھی ہم نے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کر دی. 7 گاؤں میں 22 اسکول، جس میں سے 12 بوائز کے اور 10 گرلز کے. ادھر ہم نے کلاس رومز، فرنیچرز، کلاس روم اکوپمنٹ، اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جو ہمیں لگا، اور ہمارے MMP جو کنسلٹنٹ تھے جو انہوں نے ریکمینڈ کیا اپنی فیزیبلٹی میں، وہ سارے ہم نے ان کو پرووائڈ کی اور وہ اب لوکل ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کر دی ہیں ان کی ایفیکٹولی یوز کے لیے. کے علاوہ کئی جگہوں پہ سولرائزیشن کی ضرورت تھی
اور دی واٹر سپلائیز سینیٹیشن کے لیے کی ضرورت تھی، تو وہ پروگرامز ایگزیکیوٹ کیے. وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ جدھر نیڈ بیسس پہ جدھر زیادہ ضرورت ہے اور جینون ضرورت ہے ان کو دی جائیں. کمیونٹی کا جو فیڈ بیک تھا وہ ماشاءاللہ ہمیں بڑا اچھا مل رہا ہے اور لوگوں نے اس سے کافی کچھ گین کیا ہے. جو بچے پہلے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ ابھی کلاس رومز میں پڑھتے ہیں. تھینکس ٹو EU وہ چیزیں اب ایڈریس ہو گئی ہیں. جو ہمارا میڈیکل ایکوپمنٹ ہے کیٹیگری D ہاسپٹل میں وہ بڑے افیکٹولی یوٹیلائز ہو رہا ہے. ہم آف اینڈ آن ان سے فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. دے آر ویری ہیپی، ریئلی ہیپی ود دی EU گرانٹ. ہم خوش ہیں کہ EU گرانٹ نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں 4.5 ملین یوروز کی گرانٹ دی اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کیا.